الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم اور معزز حضرات، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی بنائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور رحمت للعالمین کا اللہ نے لقب دیا ہے۔ چنانچہ کہ دائی حلیمہ نے حضرت آمنہ کے سپرد کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں دائی حلیمہ کے یہاں سے اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے سپرد میں آئے۔ چند دن حضرت آمنہ کے سپرد رہے، پھر حضرت آمنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینۃ المنورہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا بھی ننیحال اور عبد المطلب کا بھی ننیحال، سب کا ننیحال مدینۃ المنورہ ہے، وہاں تشریف لے گئیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی، لیکن دیکھنے والوں کی نگاہوں میں 4 سال کی عمر کا بچہ 4 سال کا نہیں بلکہ 8-9 سال کے آپ دکھ رہے تھے۔ 2 یہودی لوگ آئے مدینۃ المنورہ میں، حضرت آمنہ کے پاس 2 یہودی آئے اور ان یہودیوں نے کہا کہ اپنے بیٹے محمد کو دکھاؤ۔ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تو ان دونوں لوگوں نے کہا کہ اس بچے کے اندر ساری نشانیاں دکھ رہی ہیں کہ یہ بچہ آخری نبی ہوگا اور یہ بچہ ہم لوگوں سے جنگ کرے گا، اور یہ یثرب یعنی مدینۃ المنورہ اس بچے کی قیام کی جگہ ہوگی اور یہ مرکز بنے گا، لہٰذا اس بچے کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت آمنہ نے جب یہ باتیں سنی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے روانہ ہونے لگی۔ مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ کے بیچ میں ایک جگہ ابوا نامی جگہ ہے، وہاں پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ دنوں تک وہیں ٹھہری رہیں اور وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تالاب میں تیرنا سیکھا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے حضرت آمنہ کا وہیں انتقال ہو گیا، ابوا نامی جگہ پر، اور وہیں حضرت آمنہ کو دفن کر دیا گیا۔ اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 4 سال اور چند ماہ کی تھی۔ بہرحال حضرت آمنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کی باندی حضرت ام ایمن ساتھ میں تھی۔ حضرت ام ایمن نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے دفن کے بعد 5 دن بعد حضرت ام ایمن نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ پہنچ کر حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب کو یہ خبر سن کر بہت زیادہ صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی کہ اس سے پہلے بچے کے سر سے باپ کا سایہ گیا ہوا تھا، لیکن 4 سال کی عمر میں ہی ماں کا بھی سایہ چلا گیا۔ اس ناطے حضرت عبد المطلب کو بہت پریشانی ہوئی، بہت صدمہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور سے دھیان دینے لگے، اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت ام ایمن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا کہ جو بھی آپ کی خدمت ہے وہ پوری کی پوری حضرت ام ایمن کریں گی۔ بہرحال یہ واقعہ گزرتا رہا۔ اسی زمانے میں مکۃ المکرمہ میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، سوکھا پڑ گیا اور اتنی زیادہ تنگ دستی ہو گئی کہ لوگوں کے جانور بھی چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مرنے لگے، لوگوں کے جانوروں کو بھی چارہ نہیں مل رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب کی بیوی جن کا نام رقیقہ تھا، انہوں نے ایک دن خواب دیکھا اور خواب میں کوئی شخص ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کرو اور تمہارے خاندان میں جو شخص
سب سے لمبا ڈیل ڈال میں دکھے، جس کی ہائٹ سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ گورا چٹا ہو، اور اس کی آنکھوں کی دونوں بھواں آپس میں ملی ہوئی ہوں، ناک پتلی ہو، ایسے شخص کو تلاش کرو، عمر رسیدہ شخص ہو اس کو تلاش کرو، اور اس سے کہو کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، سب کو لے کر جبل قبیس پر چڑھ جائے، اور اس پہاڑ پر چڑھ کر پورے قریش کے لوگ دعا کریں، ان کی دعا قبول ہوگی اور بارش ہوگی۔ یہ حضرت عبد المطلب کی بی بی رقیقہ نے اس خواب کو دیکھا، قریش کے سرداروں سے بتایا کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے۔ قریش کے سارے لوگوں نے کہا کہ سارے مکے والوں کو خانہ کعبہ میں جمع کیا جائے، اور جو جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان کی ہائٹ زیادہ ہونا، ان کی دونوں بھووں کا آپس میں ملنا، ابروؤں کا آپس میں ملنا، ناک کے بانسے کو سیدھا ہونا، پتلا ہونا، یہ جو قد و قامت بیان کیے گئے ہیں، اس اعتبار سے آدمی کو ڈھونڈا جائے۔ بہرحال صبح صبح سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور حرم میں سارے لوگوں کی نگاہ اس صفات کے اعتبار سے حضرت عبد المطلب پر پڑی۔ سارے لوگوں نے کہا ہاں، ان سے بہتر ہم میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے جن کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، اولاد اسماعیل میں یہی سب سے بہتر شخص ہیں جن کے بارے میں خواب میں بشارت دی جا سکتی ہے۔ بہرحال سارے لوگ متفق ہو گئے، اور سب کے سب حضرت عبد المطلب کو اپنا سردار مان لیے، حالانکہ پہلے سے ہی حضرت عبد المطلب سردار تھے، لیکن اس خاص دعا کے لیے حضرت عبد المطلب کو پھر سے سردار چنا گیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب خاندان قریش کے لوگوں کو لے کر جبل قبیس پر پہنچے، پہاڑ کے اوپر گئے، اور وہاں حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی۔ وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ، ہمارے یہاں قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں، جو کچھ بھی کم و زیادہ ملتا تھا وہ سب تباہ و برباد ہو گیا، ہمارے جانوروں کو گھاس اور چارہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ جانور ختم ہو گئے ہیں، یا اللہ اب جان پر آ بنی ہے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود۔ حضرت عبد المطلب نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہ کر یہ دعا کی۔ ابھی دونوں ہاتھ نیچے کو آئے ہی نہیں تھے کہ آسمانوں سے جھما جھم بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ مکۃ المکرمہ کی ساری وادیاں پانی سے بھر گئی، ساری وادیوں میں پانی پھیل گیا، اور کچھ دنوں بعد ہریالی بھی آ گئی، پھر سے خوشحالی آ گئی۔ لیکن قبیلے قریش کے وہ لوگ جنہیں بنی مضر کہا جاتا ہے، جو مکۃ المکرمہ کے علاوہ دیہاتوں میں آباد تھے، ان کے ہاں بھی وہی پریشانی تھی، ان کے ہاں بھی بارش نہیں ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے کچھ دنوں کے بعد جب ان کو یہ خبر ہوئی کہ عبد المطلب نے، خانہ کعبہ کے متولی نے اپنے لوگوں کے ساتھ دعا کی، جس کے کرامت کی وجہ سے پورے مکۃ المکرمہ میں خوب بارشیں ہوئیں، تو یہ لوگ بھی اپنے قبیلے کے سرداروں کو لے کر حضرت عبد المطلب کے پاس آ پہنچے۔ حضرت عبد المطلب سے درخواست کی کہ آپ نے جس طرح مکہ والوں کے لیے دعائیں کی ہیں اور ان کو بارش میسر آئی ہے، اسی طرح ہمارے قبیلے کے لیے، ہمارے خاندان والوں کے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہمارے لیے بھی بارش ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے کہا فلاں دن عرفات کے میدان میں آ جاؤ، پورے خاندان والے آ جاؤ، وہیں بیٹھ کر اکٹھے دعا کریں گے۔ چنانچہ وہ دن آیا، حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عرفات کے میدان میں پہنچے، اور عرفات کے میدان میں پہنچ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی منگائی گئی، اس کرسی پر حضرت عبد المطلب بیٹھے، اور عبد المطلب کے گود میں امام الانبیاء فخر الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، اور پھر عبد المطلب نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنی شروع کی۔ ابھی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ
کہ عرفات کے میدان میں کالے بادل آنا شروع ہو گئے، اور پھر وہ بادل بنو مضر کے بستیوں پر جا کر اتنے پانی برسائے کہ وہاں کی بھی وادیاں سیراب ہو گئیں، وہاں کی بھی وادیوں میں پانی ہی پانی ہو گیا۔ بہرحال حضرت عبد المطلب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے اور ان کے لیے جو بھی کھانا میسر ہوتا اس میں سے جو اچھی چیز ہوتی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کی گئی تھی، جہاں کوئی چیز قالین وغیرہ بچھایا گیا ہوا تھا۔ اس پر عرب کے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں بیٹھے۔ جن کو بھی بیٹھنا ہوتا تھا اس قالین کے نیچے، سامنے کی طرف نیچے کے حصے میں، جس کو بھی، چاہے وہ سردار ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے عبد المطلب کے اپنے بیٹے ہوں، ان کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی کہ عبد المطلب کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، لہٰذا سارے لوگ نیچے بیٹھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے اور سیدھے جا کر حضرت عبد المطلب کے پاس بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کھینچنا شروع کیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، اس کو یہاں بیٹھنے دو۔ ایک دوسرا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبد المطلب، جبکہ حضرت عبد المطلب کی عمر 95 سال ہو گئی، 95 ایئر، آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا، اس وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے قالین پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو کچھ لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ عبد المطلب کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا۔ جیسے ہی رونا شروع کیا، عبد المطلب نے آواز سن کر پہچان لی اور پوچھا، کیا بات ہے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قالین پر آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میرا بیٹا بڑی رفعت والا ہے، بڑے بلند مقام والا ہے، لہٰذا میرے اس بیٹے کو میرے پاس آنے سے کوئی بھی مت روکو، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عربوں میں اس سے بڑی شان اس کے پہلے اور اس کے بعد کسی کی نہ کرے۔ اس کے بعد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی حضرت عبد المطلب کے قالین پر بیٹھنے سے کسی نے کبھی نہیں روکا۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ ایک اور واقعہ گزرا تھا۔ یمن کے اندر حبشیوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ وہ عربوں میں سے سیف نامی ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اتنی بہادری سے جنگ لڑی کہ حبشیوں کو ہرا کر یمن سے بھگا دیا۔ اس کی خوشی میں عربوں کو اس بات کی بہت تکلیف تھی کہ ان کے ملک پر حبشیوں کا قبضہ ہو گیا، لہذا خوشی بھی ایسے ہوئی۔ جب عربوں نے پھر سے قبضہ کیا تو ان کو خوشی بھی بہت ہوئی۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس خوشی کے موقع پر اپنے خاندان والوں کے ہمراہ، سرداروں کے ہمراہ یمن تشریف لے گئے۔ یمن کے شہر صنعاء تشریف لے گئے۔ وہاں بادشاہ کا محل تھا۔ بادشاہ سونے کی کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دیکھتے ہی پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم حرم کے خادم ہیں، ہم خانہ کعبہ کے ملازم ہیں۔ نام پوچھا، عبد المطلب ابن ہاشم، نام بتایا۔ نام بتاتے ہی اس شخص نے حضرت عبد المطلب کو اپنے قریب کر لیا اور کہا کہ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، جب تک یہاں چاہیں یہاں رہیں، کھائیں پئیں، آرام کریں، پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ چنانچہ ایک مہینہ گزر گیا، بادشاہ کو یاد ہی نہیں رہا۔ ایک مہینے کے بعد بادشاہ کو یاد آیا کہ کچھ لوگ مکہ سے آئے ہیں۔ پھر اس نے بلوایا اور حضرت عبد المطلب سے معافی مانگی کہ ہمیں یاد نہیں تھا۔ معافی مانگنے کے بعد حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں تمہیں ایک ذمہ داری کی بات بتاتا ہوں، ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اور اس راز کو تمہارے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ وہ راز یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ کے بنی خزرج میں
مدینۃ المنورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ خزرج کے قبیلے کے ایک بیٹی کے پیٹ سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ اس تمام دنیا کا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس کے باپ اور اس کے والدہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ ہم سب پر حکومت کرے گا، عرب ہی نہیں پورے عرب اور عجم سب پر اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اس بچے کے دادا ہو۔ اس بادشاہ نے، سیف نے یہ بات کہی۔ اب تم سچ سچ مجھے بتاؤ، سچ سچ مجھے بتاؤ کیا ایسا ہوا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں، سچ بات یہ ہے کہ ہم نے چند دنوں پہلے ہمارے بیٹے کی شادی مدینۃ المنورہ میں خزرج قبیلے میں کی تھی، ان کی ایک نیک اور شریف بیٹی سے شادی کی۔ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی ہمارے بیٹے کا انتقال ہوا اس کے چند مہینوں بعد ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ اس کی بہت ساری خصلتیں ہیں، بہت ساری صفاتیں ہیں، اور پھر اس بچے کے 4 سال کا بھی وہ بچہ ہوا کہ اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب سے اس بادشاہ نے کہا اس بات کو راز میں رکھنا، نہیں تو پورے عرب کے لوگ حسد کرنے لگیں گے، جلن کرنے لگیں گے، جس کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا خدشہ یا اندیشہ ہے۔ ویسے بظاہر اللہ کے نبیوں کو کوئی بھی خطرہ کسی سے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ چنانچہ یہ گھڑیاں بھی گزر گئیں، حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ 95 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی چارپائی پکڑ کر روتے تھے، اور یہ کہتے تھے دادا جان اب آپ کے بعد میں کس کے ساتھ رہوں گا۔ اس وقت جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صحیح روایاتوں کے مطابق 9 سال کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے دادا جان اب میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ چنانچہ اہل خانہ نے مشورہ کیا اور حضرت ابو طالب کے سپرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا گیا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بہت غریبی تھی، بہت زیادہ غریبی تھی، بالکل کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمارے اپنے بچوں کے پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہمارے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا مشکل تھا، اتنا ہمارے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگرانی میں لیا تو ہم نے ہمارے گھروں میں برکتیں ہی برکتیں دیکھی کہ ایک پیالہ دودھ بھی ہمارے پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک پیالے دودھ میں سارے گھر والے پیٹ بھر بھر کے پی لیتے، روٹی کے چند ٹکڑوں میں پورے گھر والوں کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں ہم نے ہمارے بیٹے محمد کے لیے ایک خاص ٹائم اور ایک خاص جگہ مقرر کر دی کہ ہمارے سارے بچے الگ کھانا کھائیں گے، محمد الگ کھانا کھائیں گے۔ حضرت ابو طالب جب بھی گھر میں ہوتے، جب بھی گھر کے اندر ہوتے، کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ سارے ان کے بچے بیٹھ جاتے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے تو یہ فرماتے میرے بیٹے محمد کو آنے دو، اس کے بعد کھانا شروع کریں گے۔ نہایت ہی دھیان رکھا، بہت زیادہ اہمیت دی اور بہت زیادہ دیانت داری سے کام دیا۔ چنانچہ اسی زمانے میں حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی غرض سے حضرت ابو طالب ملک شام جا رہے تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے مکۃ المکرمہ میں چھوڑنا ان کو گوارا نہ ہوا، اور ساتھ میں لے کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ ہو گئے۔ ایک مقام پر ٹھہرنا ہوا، ایک جگہ پر ٹھہرنا ہوا، وہاں ٹھہرے۔ اکثر اس زمانے میں جو قافلے چلا کرتے تھے عبادت گاہوں کے پاس ٹھہرا کرتے تھے کہ وہاں بہت سارے اچھے لوگ آتے، ان کی برکتیں ملتی۔ ایسے ہی حضرت ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ جب روانہ ہوئے اور ٹھہرنے کا وقت آیا تو ملک شام میں داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ پر ٹھہرے
وہاں بحیرہ نامی ایک راہب ملا، اس کی وہاں خانقاہ تھی، اس خانقاہ کے اندر وہ ہمیشہ رہتا تھا، کبھی وہ باہر نکل کر کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت ابو طالب کا قافلہ وہاں پہنچا اور وہاں جھاڑ کے سائے میں ایک قافلہ والوں نے پڑاؤ ڈالا، تو وہ بحیرہ نامی راہب اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور باہر آ کر قافلے والوں سے کہا، آج رات کی ہم نے آپ تمام لوگوں کی دعوت کی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ منہ سے زبان سے ایک بار کبھی بات بھی نہیں کیا تھا۔ اس دن آ کر اس نے کہا کہ آج ہم نے آپ تمام لوگوں کی دعوت کی ہے، چھوٹے بڑے غلام سب آ جائیں، بچے بھی آ جائیں، جتنے لوگ ساتھ میں ہیں سب آ جائیں۔ چنانچہ شام کا وقت ہوا، دعوت سجائی گئی، سارے لوگ پہنچ گئے کھانے، سب کو کھانے پر بلایا گیا، سارے لوگ کھانے کو چلے گئے۔ بحیرہ پریشان ہے، وہ بول رہا دیکھو تمہارے پاس کوئی تو چھوٹا ہوا ہے جو یہاں نہیں آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کوئی نہیں ہے، سب بڑے آ گئے ہیں، ہاں ایک بچہ رہ گیا ہے، ایک بچہ رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے کہا اس بچے کو بھی بلا لو، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ بچہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ حضرت حرث جو حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اس قافلے میں وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مکہ والوں سے اور قریش سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تم نے اس بات کو کیسے گوارا کر لیا کہ تم میں کے ایک سردار کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب وہاں بیٹھا رہے اور ادھر تم کھانا شروع کر دو۔ چنانچہ حضرت حرث گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئے۔ صدی کے بعد جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے، حضرت ابو طالب سے وہ راہب ملا اور پوچھا یہ بچہ کس کی نگرانی میں ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا میرا بچہ ہے، میری نگرانی میں۔ اس راہب نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بچہ تمہارا اپنا بچہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے جتنی بھی نشانیاں دیکھی ہیں اس بچے میں، ان نشانیوں کے اعتبار سے اس بچے کے ماں باپ زندہ نہیں ہوں گے۔ جو میں نے اس بچے کے متعلق دیکھا ہے اس اعتبار سے اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہوں گے۔ ہم نے ہماری کتابوں میں جو پڑھا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس راہب نے جیسے ہی دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے میں ہیں، راہب حجرے کے اندر گھس گیا، حضرت ابو طالب گئے، آواز لگا رہے ہیں لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اتنے میں زلزلہ آ گیا، اس کا پورا خانقاہ ہلنے لگا۔ وہ راہب گھبراتا ہوا باہر آیا، پھر اندر کو گیا، غسل کر کے آیا، ایک کتاب لے کر آیا اور حضرت ابو طالب سے کہا یہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس راہب نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا بیٹا ہو، ہم نے جو نشانیاں ابھی کتاب میں پڑھی ہیں، تمہارے سامنے جو نشانی ہم پڑھ رہے ہیں، تورات کے اندر جو نشانی لکھی ہوئی ہے، وہ ساری نشانیوں کی تکمیل اس بچے کے اندر ہو رہی ہے، ساری نشانیاں مل رہی ہیں، لیکن تم کہہ رہے ہو تمہارا بیٹا ہے، حالانکہ ان نشانیوں کے اعتبار سے اس کے ماں باپ دونوں زندہ نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو طالب نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ اس راہب نے کہا ابھی آپ ملک شام کے شہروں میں داخل نہیں ہوئے ہیں، وہ یہودیوں کا گڑھ ہے، ملک شام میں داخل ہونے سے پہلے واپس چلے جاؤ، نہیں تو حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے یہودی اس بچے کو زندہ دیکھنا قبول نہیں کریں گے، مارنے کی کوشش کریں گے، تمہیں تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ بچہ آخری نبی فخر الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کو اللہ کا نبی بنایا جائے گا اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہوگی، لہٰذا اس بچے کو لے کر واپس جاؤ۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کسی کے ذریعے سے یا خود آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں چھوڑا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔